ادھر 20 دسمبر بدھ کے روز یراگوئے فضائیہ کا C-47 طیارہ سپہر 2 بجے مونٹی ویڈو کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ کیوریکو پر پرواز کر رہا تھا تو پائلٹوں کو بتایا گیا کہ اینڈیز پہاڑوں پر ارجنٹائن کی طرف موسم خراب ہے۔ یہ اطلاع ملنے پر طیارہ واپس سینٹیاگو آ گیا۔ جہاز کے تینوں مسافر کینیسا، ہارلے اور نیکولک ہوائی اڈے پر ہی انتظار کرتے رہے۔ شام 5 بجے انہیں بتایا گیا کہ موسم صاف ہے۔ جہاز نے ٹیک آف کیا، پہلے کیوریکو کی جانب گیا اور وہاں سے مشرق کی طرف مڑتے ہوئے پلینچون کا رخ کیا، لیکن ارجنٹائن پہنچتے ہوئے جہاز کو پھر جھٹکا لگا اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر اس کا انجن بند ہو گیا۔ پائلٹوں کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ سین ریفائل کے اڈے پر ایمرجنسی لینڈنگ کریں۔ یہ جگہ مینڈوزا سے 58 میل جنوب میں تھی۔ تینوں والدوں نے رات ارجنٹائن کے اسی قصبے میں بسر کی۔ صبح انہیں بتایا گیا کہ جہاز کی مرمت کے لیے چند فالتو پرزوں کی ضرورت ہے اور وہ مونٹی ویڈو سے آئیں گے۔ تینوں نے پہلے تو یہی سوچا کہ اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے وہ کوئی اور ذریعہ اختیار کریں، لیکن پھر پائلٹوں کے خیال سے یہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ دونوں پائلٹ فیئر چائلڈ کے پائلٹوں فیراڈیز اور لیگویرا کے دوست تھے اور دل سے ان کی مہم میں شامل ہوئے تھے۔ انجن کی بار بار خرابی سے وہ بھی جھنجھلائے ہوئے تھے، لیکن اس میں ان کا کوئی قصور نہ تھا۔ جہاز کی مرمت ہونے تک انہیں وہیں ٹھہرنا تھا۔ فیصلہ ہوا کہ ریفائل پونس ڈی لیون کی معرفت وہ اپنے گھروں سے بات چیت کریں۔ ریڈیو تنصیبات کے شوقین ایک لڑکے کی معرفت انہوں نے ریفائل سے بات کرنی چاہی تو چلی کے دوسرے ریڈیو اسٹیشن آڑے آ گئے، جن کی نشریات بار بار مداخلت کرتی تھیں، لیکن اسی گھوں گھوں اور شوں شوں کے درمیان انہوں نے کسی ریڈیو سے نشر ہونے والی یہ خبر سنی، ناقابل یقین مگر سچ، کہ کھویا ہوا جہاز مل گیا ہے۔ اس ایک فقرے کے بعد پھر نشریات آپس میں گڈمڈ ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد ریفائل سے ان کا رابطہ ہو گیا، جسے بتایا گیا کہ جہاز میں خرابی کی وجہ سے وہ اس قصبے میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور جہاز کی مرمت ہوتے ہی وہ گھروں کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ریفائل نے وعدہ کیا کہ یہ پیغام ان کے گھروں تک پہنچا دیا جائے گا۔ اس پیغام سے پہلے ہی کینیسا کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ اسی شام ایک بس بیونس آئرس جا رہی ہے۔ چنانچہ ریڈیائی پیغامات کے تبادلوں کے بعد وہ باقی 2 ساتھیوں سے ملا اور بذریعہ بس بیونس آئرس کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسی سپہر پیز والارو اور السیکالیڈا مونٹی ویڈو جانے کے لیے ایک قصباتی ہوائی اڈے پر پہنچے۔ سامان بک کروانے اور کسٹم کے مراحل سے گزرنے کے لیے وہ ایک قطار میں کھڑے ہو گئے، لیکن جب بھی قطار کے لوگ آگے بڑھتے، پیز والارو اپنے سے پیچھے والوں کو آگے گزار دیتا اور خود وہیں کھڑا رہتا۔ السیکالیڈا نے پوچھا کہ اس کے جانے کے ارادے ہیں بھی یا نہیں۔ والارو نے بتایا کہ اسے کسی چیز کا انتظار تھا۔ پھر جب مسافروں کے لیے آخری اعلان ہوا تو وہ آدمی پہنچ گیا جس کا والارو کو انتظار تھا۔ وہ گھنگریالے بالوں والا ایک چھوٹا سا پپی لے کر آیا تھا۔ والارو نے اپنی بیٹیوں سے وعدہ کیا تھا کہ کرسمس پر وہ انہیں اس پپی کا تحفہ دے گا۔ جانوروں کو مسافروں کے کیبن میں لے جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے والارو نے اس پپی کو اپنے کوٹ کے نیچے چھپا لیا اور آگے بڑھ کر اپنا سوٹ کیس میزان پر رکھ دیا، اپنا بورڈنگ پاس لیا اور کسٹم کے مراحل سے گزرنے کے بعد انتظار گاہ کی طرف بڑھنے لگا، جہاں سے رن وے کو راستہ جاتا تھا۔ وہ پپی کو چھپا کر لے آنے پر مسرور تھا اور خود کو اس کامیابی پر مبارکباد دے رہا تھا کہ لاؤڈ اسپیکروں پر یہ اعلان ہوتا سنائی دیا، ہم انٹرنیشنل پولیس کی طرف سے بول رہے ہیں۔ یہ اعلان انٹرنیشنل پولیس کی طرف سے ہے، کارلوس پیز والارو کو روک لیا جائے۔ پیز والارو کو روک لیا جائے۔ اس کا چہرہ اتر گیا۔ ضرور کسی نے مجھے پپی لاتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اس نے سوچا۔ وہ خود ہی پولیس کے ایک سپاہی کی طرف بڑھا اور بولا، میں ہی کارلوس پیز والارو ہوں۔ پولیس مین آدمیوں کی بھیڑ میں سے راستہ بناتا اسے پولیس کے دفتر لے گیا، لیکن وہاں ہتھکڑیوں کے بجائے ٹیلی فون اس کا منتظر تھا۔ کیا ہوا؟ والارو نے پوچھا۔ معلوم نہیں، لیکن انتہائی ضروری فون بتایا گیا ہے، پولیس افسر نے فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ پپی کو بغل میں چھپاتے ہوئے اس نے فون تھاما اور بولا، میں پیز والارو بول رہا ہوں۔ یہ تم ہو کارلیٹوس پیز والارو؟ دوسرے سرے پر کرنل موریل بول رہا تھا۔ ہاں ہاں، میں ہی ہوں۔ یہ وقت ہے فون کرنے کا، جہاز چھوٹنے کو ہے، میں تم سے کرسمس کے بعد ملوں گا، والارو نے زچ ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں معذرت خواہ ہوں تمہیں خواہ مخواہ روکا۔ میں نے تو صرف اس لیے فون کیا تھا کہ اتنی تگ و دو کی ہے تم نے ان لڑکوں کی تلاش میں، تو شاید تم آ کر ان سے ملنا پسند کرو۔ پیز والارو ہکا بکا رہ گیا۔ پپی اس کی بغل سے نکل کر فرش پر گر گیا۔
کرنل موریل کی گفتگو جاری تھی۔ شاید اس تحریر کو سمجھنے میں تم میری کوئی مدد کر سکو۔ یہ جعلی بھی ہو سکتی ہے لیکن میرے خیال میں اصلی ہے۔ لکھا ہے، میں اس جہاز کا مسافر ہوں جو پہاڑوں پر گرا تھا، یوراگوئے کا رہنے والا ہوں۔ آنکھوں میں آنسو لیے بلاربو پولیس کے دفتر سے نکلا اور رن وے کی طرف بھاگا جہاں جہاز جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ صرف اسی کا انتظار تھا۔ وہ چلاتے ہوئے بھاگ رہا تھا، لڑکے مل گئے، لڑکے مل گئے، میں رک رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ چند لمحوں میں السیکا لیڈا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ روتے ہوئے دونوں بغل گیر ہوئے، پھر واپس بھاگے۔ وہ روتے جاتے تھے اور اپنے پاسپورٹ پر ضروری اندراج کروانے کے لیے جلدی مچا رہے تھے۔ کسٹم اور امیگریشن کے افسر حیران ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ ایک پولیس مین نے دوسرے سے پوچھا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا کہ دوسرے نے اسے روک لیا۔ انہیں چھوڑ دو، کرنے دو جو کر رہے ہیں۔ یہ وہی دیوانہ ہے جس کا بیٹا اس طیارے میں تھا جو اینڈیز کے پہاڑوں میں گر گیا تھا۔ ضروری مراحل طے کر کے دونوں ٹیکسی اسٹینڈ پر پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ ان کے پاس تو چلی کی کرنسی ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا، تم ہمیں سین فرنینڈو لے چلو گے؟ بڑی دور ہے۔ انہیں میرا بیٹا مل گیا ہے، وہی جو جہاز میں تھا اور جو اینڈیز کے پہاڑوں پر گر گیا تھا۔ اچھا تو تم وہ ہو؟ ٹھیک ہے بیٹھو، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ فکر نہ کرو، بیٹھ جاؤ۔ وہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ 3 گھنٹے بعد وہ سین فرنینڈس پہنچے تو فوجی دستوں کے ہیڈ کوارٹر میں کرنل موریل ہی نہیں اور بھی بہت سے لوگ جمع تھے جو تلاش میں ان کی مدد کرتے رہے تھے۔ شہری، دیہاتی، ریڈیو کے شوقین، جنہوں نے اب تک یہ خبریں چاروں طرف پھیلا دی تھیں، گائیڈ، مقامی کلبوں کے اسکاؤٹس، پائلٹ اور وہ سپاہی جو انتہائی بے لوثی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے بچوں کو اینڈیز کے بلند پہاڑوں میں ڈھونڈتے پھرے تھے۔ جب بلاربو کو اپنے خیر خواہوں کی مبارکباد وصول کرنے سے فرصت ملی تو کرنل موریل اسے ایک دفتر میں لے گیا اور وہ تحریر دکھائی جو پیونٹی نیگرو کے پولیس ڈپارٹمنٹ سے وصول ہوئی تھی۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا یہ تحریر اصلی ہے؟ کرنل نے پوچھا۔ پیس بلاربو نے بڑے غور سے تحریر کا مطالعہ کیا۔ شروع میں تو یہ اسے جعلی ہی لگی۔ اس سے پہلے اسے ٹیلی فون پر کئی جھوٹے پیغام ملے تھے جنہیں سن کر وہ دیوانگی کے عالم میں ادھر سے ادھر مارا پھرتا رہا تھا۔ اب اسے ایک تحریر دکھائی گئی تھی جس پر کسی کے دستخط نہ تھے۔ تحریر صاف ستھری اور خوبصورت تھی اور کسی ایسے آدمی کی نہ لگتی تھی جس نے 70 دن اینڈیز کے پہاڑوں پر قسم پرسی کی حالت میں گزارے ہوں۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، یہ جعلی بھی ہو سکتی ہے، لیکن شاید لڑکوں ہی میں سے کسی نے لکھی ہو۔ ہیڈ کوارٹر میں ایک کمیٹی ترتیب دی جا چکی تھی جس کا سربراہ خود کرنل موریل تھا۔ بلاربو کو بھی کمیٹی کا رکن نامزد کرتے ہوئے کرنل نے کہا، اتنی بھاگ دوڑ کرتے رہے ہو، اب تم آرام سے نہیں بیٹھ سکتے۔ ادھر سین ریفائل میں آدھی رات کے وقت ہارلے اور نکولک نے مونٹی ویڈو میں پونس ڈی لیون سے رابطہ قائم کیا اور انہیں بتایا کہ سین فرنینڈو پولیس کو ایک تحریر دی گئی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حادثے میں بچ رہنے والوں میں سے کسی کی تحریر ہے۔ یہ سنتے ہی دونوں بےتاب ہو گئے۔ وہ فوراً ہی چلی پہنچنا چاہتے تھے، لیکن رات کے اس حصے میں وہ کیا کرتے اور کہاں جاتے؟ جس گھر سے انہوں نے پونس ڈی لیون سے رابطہ قائم کیا تھا وہیں سے ایک لڑکا یہ خبریں سنتے ہی باہر بھاگ گیا تھا۔ وہ آدھ گھنٹے کے بعد لوٹا تو قصبے کے میئر کی کار لے آیا تھا۔ دونوں کا سامان سین ریفائل کے ہوائی اڈے پر کھڑے C-47 طیارے میں پڑا تھا، لیکن انہیں اس کا ہوش ہی کہاں تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے اور فوراً مینڈوزا کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح 4 بجے وہاں پہنچے تو سیدھے فوجی ہوائی اڈے پر گئے۔ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے فوجی افسران کو پوری صورتحال بتائی تو وعدہ کیا گیا کہ انہیں چلی جانے والی پہلی پرواز سے روانہ کر دیا جائے گا۔ باقی رات انہوں نے بیٹھے بیٹھے آنکھوں میں ہی کاٹ ڈالی۔ بالآخر صبح ایک کارگو جہاز اترا جو یک بستہ گوشت لے کر سینٹیاگو جا رہا تھا۔ آدھ گھنٹے بعد وہ جہاز دوبارہ اڑا تو ہارلے اور نکولک بھی اس میں سوار تھے۔ اسی صبح ڈاکٹر کینیسا بیونس آئرس پہنچا۔ وہ پوری رات بس میں سفر کرتا رہا تھا۔ یہاں پہنچ کر اس نے ایک دوست کے گھر جانے کا فیصلہ کیا کہ ہاتھ منہ دھو کر تھوڑا آرام کر لے، پھر مونٹی ویڈو کے سفر پر نکلے گا۔ وہ بسوں کے اڈے سے باہر آیا، ٹیکسی پکڑی اور پچھلی نشست پر دراز ہو گیا۔ ٹیکسی شہر کی سڑکوں پر روانہ ہوئی تو ریڈیو پر موسیقی کی کوئی دھن لگی ہوئی تھی۔ ڈرائیور ریڈیو کی آواز آہستہ کرتے ہوئے تھوڑا سا پیچھے مڑا اور بولا، کیا آپ نے خبریں سنی ہیں؟ وہ جہاز مل گیا ہے۔ کون سا جہاز؟ وہی یوراگوئے کا جہاز فیئر چائلڈ۔ اور اس سے پہلے کہ ٹیکسی ڈرائیور کچھ اور کہتا،
اس نے دیکھا کہ اس کا مسافر اس کی برابر والی نشست پر آن دھمکا ہے اور ریڈیو کے سوئچ گھما رہا ہے۔ تمہیں یقین ہے؟ ڈاکٹر کینیسا نے پوچھا۔ ہاں ہاں، یقینی بات ہے۔ کوئی زندہ بھی بچا ہے؟ ہاں، 2 لڑکے ہیں۔ ان کے نام بتائے گئے ہیں؟ نام ہاں بتائے تو گئے ہیں، لیکن مجھے یاد نہیں۔ اسی وقت ڈاکٹر کینیسا نے ہاتھ کے اشارے سے ڈرائیور کو چپ ہو جانے کو کہا۔ اسے کوئی ایک ریڈیو اسٹیشن مل گیا تھا جس پر خبریں آ رہی تھیں کہ دریائے ایسجیفر کے کنارے لاس میٹینیس کے مقام پر 2 لڑکے ملے ہیں جو اینڈیز میں گرنے والے یوراگوئے کے جہاز فیئر چائلڈ میں سفر کر رہے تھے۔ ان کے نام فرنینڈو پیریڈو اور رابرٹو کینیسا ہیں۔ آخری لفظ سنتے ہی ڈاکٹر کینیسا کی آنکھوں سے اشکوں کا ایک سیلاب ابل پڑا۔ خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو بھینج کر گلے لگا لیا، جو ڈاکٹر کی اس حرکت پر بوکھلا کر ہچکولے لیتی گاڑی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مہم جو پیریڈو اور کینیسا شام 7 بجے سو کر اٹھے اور کمرے سے باہر وادی میں آ گئے۔ وہ مدھم روشنی میں دمک رہی تھی۔ سبزے کی تراوٹ اور پھولوں کی خوشبو نے انہیں مدہوش کر دیا۔ انہوں نے سینے پھلا کر گہرے گہرے سانس لیے اور کسانوں کی جھونپڑی کی طرف چل دیے جو پہلے سے ان کے منتظر تھے۔ دوپہر جو کچھ انہوں نے کھایا تھا وہ ہضم ہو چکا تھا اور اب پھر وہ کچھ کھانے کے لیے بےتاب تھے۔ کسانوں نے انہیں دودھ، پنیر، سالن اور کافی لا کر دے دی۔ کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے پوچھا کہ پولیس کو اطلاع کرنے کون گیا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ کیٹالان پولیس کی طرف گیا ہے جس نے سب سے پہلے انہیں دیکھا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ پولیس اسٹیشن گیا ہے؟ دونوں نے پوچھا۔ ہاں ہاں، پولیس اسٹیشن ہی گیا ہے۔ اچھا، تو قریب ترین چوکی یہاں سے کتنی دور ہے؟ دونوں کسانوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر بولے پیونٹی نیگرو میں ہے یہ چوکی۔ اور وہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ دوبارہ سوال کیا گیا۔ دونوں نے پھر بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک بولا 20 میل تو ہوگی۔ نہیں 50 میل، دوسرے نے لقمہ دیا۔ کیا 1 دن کا سفر ہے؟ نہیں، 1 دن سے کم کا ہے۔ پیدل سفر یا گھوڑے پر گیا ہے؟ پیریڈو نے وضاحت چاہی۔ ہاں، گھوڑے پر گیا ہے۔ اور قریب ترین قصبہ کتنی دور ہے؟ 2 دنوں کی مسافت پر ہے، ایک نے رائے ظاہر کی۔ ان کی بے صبری اپنے لیے نہیں بلکہ ان ساتھیوں کے لیے تھی جو ابھی تک جہاز میں موجود تھے اور جن کا ایک ایک لمحہ امداد کے انتظار میں گزر رہا تھا۔ رائے، کوشے اور مونچو کی حالت ٹھیک نہیں تھی اور گزرنے والا ہر لمحہ ان کی زندگی اور موت کے لیے فیصلہ کن تھا۔ اچانک وادی کی طرف سے ایک شور سنائی دیا۔ پیریڈو دروازے کی طرف لپکا تو کینیسا نے بھی اس کی پیروی کی۔ دور سے ہانپتا کانپتا ایک رضاکار کندھے پر رسہ اٹھائے بھاگا چلا آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور رضاکار تھا۔ وہ جھونپڑی تک پہنچے اور پھولتی ہوئی سانسوں کے درمیان پوچھا، کدھر ہے جہاز؟ پیریڈو آگے بڑھا اور وادی کے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ادھر 50-60 میل اوپر جاؤ، وہاں چوٹیوں پر پہنچ کر دائیں طرف مڑ جانا، پھر چلتے رہنا یہاں تک کہ ایک بلند ترین پہاڑ آئے، اسی پہاڑ کے پیچھے پڑا ہے جہاز۔ رضاکار اسے تعجب کی نظروں سے دیکھتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ کوئی اور بھی آ رہا ہے یا نہیں؟ پیریڈو نے پوچھا۔ ہاں، ایک پارٹی راستے میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی گھڑ سواروں پر مشتمل 10 رضاکاروں کا ایک دستہ وہاں پہنچ گیا۔ ان کے پیچھے پیچھے گھوڑے پر سوار کیٹالان بھی چلا آ رہا تھا۔ پیریڈو نے اپنی تحریر اسی کی طرف پھینکی تھی۔ پیریڈو اور کینیسا نے آگے بڑھ کر رضاکاروں کا استقبال کیا۔ کیٹالان کو انہوں نے گلے لگایا جو کم گو تھا۔ اس نے بس مسکرانے پر اکتفا کیا، لیکن جب دونوں نے بھرپور الفاظ میں اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ شرماتے ہوئے بولا کہ شکر صرف خدا کی ذات کو ہی زیب دیتا ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ رضاکاروں کے کیپٹن نے پیریڈو اور کینیسا سے جہاز کے محل وقوع کے بارے میں تفصیلات پوچھیں۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ وہ گھوڑوں پر یا پیدل جا کر باقی لڑکوں کو لے آئیں گے، لیکن ان کی زبانی ابتدائی کلمات سننے کے بعد ہی اس نے فوراً 2 رضاکاروں کو پیونٹی نیگرو روانہ کیا اور ہدایات دی کہ سینٹیاگو سے ہیلی کاپٹر منگوایا جائے۔ شام پڑ چکی تھی اور رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ پیریڈو اور کینیسا نے سوچا کہ اب تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ انہوں نے رضاکاروں سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ رضاکاروں سے باتیں کرتے رہے اور اپنی دکھ بھری داستان انہیں سناتے رہے۔ وہ بھی غور سے سنتے رہے۔ باتیں کرتے کرتے صبح کے 3 بج گئے۔ تب کیپٹن نے سب کو سونے کی ہدایت کی تاکہ صبح باقی لوگوں کو واپس لانے کے لیے سب تازہ دم ہوں۔ ہیلی کاپٹر سورج طلوع ہونے کے بعد کسی بھی وقت آ سکتے تھے۔ دوسرے دن جب کینیسا اور پیریڈو اپنے کمرے سے باہر نکلے تو انہیں یہ دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی کہ پوری وادی پر دھند کی ایک دبیس تہ چھائی ہوئی تھی۔ انریک، آرمینڈو
اور رضاکاروں کا کپتان بھی مایوسی کے عالم میں کھڑا تھا۔ ایسے میں ہیلی کاپٹر اتر سکتا ہے کیا؟ پیریڈو نے پوچھا۔ اتر تو سکتے ہیں، لیکن انہیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم یہاں ہیں؟ کیپٹن نے جواب دیا۔ صبر صبر، یہ صبح کی دھند ہے اور زیادہ دیر تک نہیں رہے گی، کیٹالون نے تسلی دی۔ پیریڈو اور کینیسا ناشتہ کرنے بیٹھ گئے، جو اینریک اور آرمینڈو نے تیار کیا تھا۔ اپنے ساتھیوں کی مدد میں تاخیر سے انہیں مایوسی تو ہوئی تھی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ ناشتے سے لطف نہ اٹھا سکیں۔ ڈبل روٹی اور کافی انہیں آسمانی کھانا لگ رہا تھا، جس میں دنیا جہان کی لذتیں سمٹ آئی تھیں۔ وہ ناشتہ ختم کرنے ہی والے تھے کہ دور وادی کی طرف سے انہیں ایک شور سنائی دیا۔ یہ ہیلی کاپٹروں کی آوازیں تو نہیں ہو سکتی تھیں۔ دونوں دروازے پر آئے تو دیکھا کہ انسانوں کا ایک ہجوم ہے جو نعرے لگاتا، چیختا چلاتا ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دونوں کسان، رضاکاروں کا کیپٹن اور یہ دونوں حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ وہ سمجھے کہ شاید کسی وجہ سے کسانوں نے کوئی جلوس وغیرہ نکالا ہے، لیکن قریب آئے تو دیکھا کہ وہ شہری کپڑوں میں ملبوس ہیں۔ انہوں نے سوٹ کیس اٹھائے ہوئے ہیں اور ہر طرح کے کیمرے ان کے شانوں پر، گلے میں اور ہاتھوں میں لٹک رہے ہیں۔ بالکل قریب پہنچ کر وہ ان کی طرف لپکے اور پوچھا کہ کہاں ہیں جہاز کے مسافر؟ کہاں ہیں حادثے میں بچنے والے؟ اور پھر پیریڈو اور کینیسا کے حلیے سے انہیں پہچانتے ہوئے وہ ان کی طرف بڑھے۔ غیر صحافیوں اور فوٹوگرافروں کا ایک ہجوم تھا جو ان پر ٹوٹ پڑا تھا۔ ان کی تعداد کوئی 50 کے قریب تو ہوگی۔ پیریڈو اور کینیسا نے مصیبت کے لمحات میں تھوڑی دیر کے لیے تو شاید سوچا تھا کہ اگر وہ زندہ بچ گئے تو واپس جا کر اپنے تجربات مونٹی ویڈو کے کسی صحافی کو سنائیں گے، جو شاید ان کی روداد چھاپنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن انہیں اس کی توقع ہرگز نہ تھی کہ وہ سنسنی خیز خبروں کا موضوع بھی بن سکیں گے، اور ان سے ملنے کے لیے صحافیوں کا اتنا بڑا گروہ دور دراز سے چلا آئے گا۔ پیریڈو اور کینیسا خود باتیں کرنے کو ترسے ہوئے تھے۔ انہیں انٹرویو دینے میں کوئی آڑ نہ تھا۔ وہ ہنسی خوشی ان کے سوالوں کے جواب دیتے رہے اور اینڈیز پہاڑوں میں اپنے قیام کی تفصیلات سناتے رہے، لیکن ان تفصیلات میں سے ایک دو باتیں انہوں نے جان بوجھ کر چھوڑ دی تھیں، جن میں یہ بات بھی شامل تھی کہ خود کو زندہ رکھنے کے لیے وہ کیا کھاتے رہے۔ رضاکاروں کے کیپٹن نے اس ہنگامی پریس کانفرنس میں مداخلت کرتے ہوئے دونوں کو باہر نکالا۔ دھند چھٹ چکی تھی، لیکن ہیلی کاپٹروں کا کوئی پتہ نہ تھا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ان دونوں کو گھوڑوں پر سوار کر کے پیونٹی نیگرو بھیج دیا جائے۔ انہیں دو رضاکاروں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار کر کے روانہ کر دیا گیا۔ تھوڑی دور ہی گئے ہوں گے کہ انہیں ہیلی کاپٹروں کی آوازیں سنائی دیں۔ جب ہیلی کاپٹر ان کے سر پر پہنچے تو گھوڑے بھی دک گئے اور واپسی کا رخ کرتے ہوئے بھاگے اور وہیں جا کر رکے جہاں سے چلے تھے۔ ادھر دریا کے پار ہیلی کاپٹر لینڈ کر چکے تھے۔